الرحمن الرحیم، یہ بات اپنی ایک مقام پر آ کر ختم ہو جاتی ہے کہ ہمارے یہاں جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس میں کچھ نہ کچھ امریکہ، یورپ اور ان کا کوئی شیئر ضرور ہوتا ہے۔ اب ایک ایسے مقام پہ جب یہ کسی کو یہ بات معلوم ہو گئی ہے کہ ہم نے جو ہے وہ ہمارے یہاں کچھ لوگ فوج کے مخالف ہیں، تو اب یہ باتیں عالمی سطح پہ، یعنی نیو یارک ٹائمز جو ہے وہ حسب دستور آپ کو شاید یاد ہو کہ 2021 میں جب امریکہ افغانستان سے جا رہا تھا تو اس وقت بھی نیو یارک ٹائم جو ہے وہ امریکہ کے وزیر دفاع کا، امریکہ کے جنرلز کا یہ بیان لگا رہا تھا کہ پاکستان جو ہے وہ اڈے دینے کے لیے تیار ہو گیا ہے۔ لیکن اب امریکہ نے یہ خبر لگائی ہے کہ سوئز اکاؤنٹ جو ایک بدنام زمانہ اکاؤنٹ ہے، دنیا میں تمام چوروں، ڈاکوؤں، لٹیروں، ملک سے غداری کرنے والوں کا مال جو ہے وہ سوئز اکاؤنٹ میں موجود رہتا ہے اور کبھی بھی وہ اس کو لیک نہیں کرتے ہیں۔ لیکن اب انہوں نے یہ لیک کیا ہے اور اس میں وہ بتا رہے ہیں کہ ہمارے ایک سابق ISI کے سربراہ محب وطن، پاکستان کے لیے بہت بڑا کارنامہ کرنے والے محب وطن اختر عبدالرحمن صاحب کو جو ہے وہ انہوں نے بتایا ہے کہ وہ جنرل اختر عبدالرحمن جو تھے، اختر عبدالرحمن، انہوں نے یہاں سوئس بینک میں اپنے 2 اکاؤنٹ، ایک 1985 میں اور ایک 1986 میں کھولا تھا۔ ان کے بھائیوں نے جو ہے، ان کے جو بیٹے ہیں، انہوں نے فوراً اس بات کی تردید کی ہے، ہمایوں اختر عبدالرحمن نے اور ہارون اختر عبدالرحمن نے، ان دونوں نے اس کی تردید کی ہے اور کہا ہے کہ اگر کوئی ایسا اکاؤنٹ ہے تو ہمیں بھی دیا جائے، ہمیں بتایا جائے۔ لیکن سوئز اکاؤنٹ کے بارے میں جو پوری دنیا میں بدنام زمانہ لوگوں کے وہاں اکاؤنٹ ہوتے ہیں، پوری دنیا کے ہم نے بتایا تفصیل سے آپ کو کہ ان میں کن کن لوگوں کے اکاؤنٹ ہوتے ہیں۔ آپ اس ملک سے بھاگیں تو آپ کو معلوم چلے گا وہاں پہ بے نظیر صاحبہ کا بھی سوئز اکاؤنٹ تھا، آصف علی زرداری صاحب کا تھا، ذوالفقار علی بھٹو صاحب کا تھا، اور اس کے علاوہ نواز شریف کا بھی کچھ نہ کچھ ہوگا جو بہت چھپا ہوا ہے۔ ہو سکتا ہے مریم نواز کا بھی ہو اور ہو سکتا ہے کہ کچھ نہ کچھ اس میں اکاؤنٹ میں عمران خان کا بھی ہو۔ لیکن اصل میں اس وقت جو یہ صورتحال سامنے آئی ہے اختر عبدالرحمن کے حوالے سے، اب شاید نیو یارک ٹائمز کو یہ اطلاع کسی نے دے دی ہے اور یقینی طور پہ اس میں کوئی پاکستانی صحافی ضرور ملوث ہوگا کہ 1400 لوگوں کی وہ سوئس سیکرٹ جسے کہتے ہیں، وہ یعنی سوئس بینک کی خفیہ رپورٹ جسے کہتے ہیں، 1400 پاکستانیوں کے نام ہیں۔ لیکن ہمارا نیو یارک ٹائم جو ہے اس نے ان میں سے چن چن کے یہ دیکھتا رہا ہوگا کہ بھائی سب سے پہلے اختر عبدالرحمن کو نشانہ بنایا جائے، اور اس کو انہوں نے نشانے پہ لیا۔ وہ ISI کے سربراہ تھے اور بہت طویل ترین سربراہ تھے، اور یہ جو آپ کبھی سنا کرتے ہیں کہ ISI جو ہے وہ دنیا کی بہترین انٹیلیجنس میں سے ایک انٹیلیجنس ہے، اس کی بنیادی وجہ وہ اختر عبدالرحمن کا کارنامہ تھا۔ انہوں نے ISI کو ISI بنایا، انہوں نے اس کو پاکستان کے لیے بنایا، پاکستان کے تحفظ کے لیے بنایا، ورنہ بعد میں تو آپ اس کو سنتے رہے ہیں کہ ISI جو ہے وہ کس کس کی خدمت کرتی رہی ہے اور کس کس کے لیے کام کرتی رہی ہے۔ لیکن اختر عبدالرحمن کے دور میں وہ پاکستان، یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ اس وقت پورا مغرب اور امریکہ جو ہے وہ سوویت یونین کے جو افغانستان پہ حملہ تھا اس کے مخالف تھی۔ اس سلسلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ تھوڑی سی ہم افغانستان کی طرف اگر جائیں گے تو افغانستان میں یہ 1973 میں شاہ محمد ظاہر شاہ صاحب کی حکومت، جو وہاں کے بادشاہ تھے، اور ان کی حکومت کو ان کے برادر نسبتی اور ان کے چچا زاد بھائی سردار داؤد نے ختم کیا۔ اس وقت وہ جو تھے بیرونی ملک کے دورے پر تھے ظاہر شاہ صاحب، اور جب اس پورے تناظر میں بھی سوویت یونین یعنی روس کی جو حکومت تھی وہ ان میں شامل ہوتی تھی اور ان کو وہاں پہ اقتدار کا کھیل کھیلتی تھی۔
روس کی پالٹ بیورو اس بات کی توقع رکھتی تھی کہ وہ افغانستان کے راستے اس نے بقیہ تمام علاقوں کو تو فتح کر لیا تھا یا قبضہ کر لیا تھا یا ان کو اپنے ساتھ ملا لیا تھا. یہ کرغزستان ہے، ازبکستان ہے، تاجکستان ہے اور یہ آرمینیا ہے. یہ سارے روڈ جو بیلٹ اینڈ روڈ جہاں پہ تھی، جو اسے شاہراہ ریشم کہتے تھے، اس نے ان تمام روڈوں پہ قبضہ کر لیا تھا. اس نے بس ہمارے گوادر کی بندرگاہ تک پہنچنے کے لیے ایک نیا روٹ اس نے مزید اس کو ایکسٹینڈ کرنے کے لیے افغانستان پہ حملہ کیا تھا، تاکہ افغانستان پہ حملہ کرے اور اس کے بعد پاکستان پر حملہ کرے. اور یہاں سے وہ گوادر کے راستے جو ہے وہ ہاٹ واٹر کا جو اس کا 70-80 سالہ خواب ہے وہ پورا ہو جائے گا. لیکن یہاں پہ جنرل ضیاء الحق موجود تھے. جنرل ضیاء الحق نے اس میں مردانگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے، وہ ایک بہادر جنرل تھے، اختر عبد الرحمن جیسے لوگ ان کے ساتھی تھے، وہ ان کو ساتھ مل کر کے انہوں نے روس کو بتا دیا کہ جب تک جنرل ضیاء الحق کی گردن پہ یہ سر موجود ہے تم ہاٹ واٹر تک تمہیں نہیں پہنچنے دیں گے. یہ کوئی معمولی بات نہیں تھی. وہ آپ سوویت یونین آج والا نہ سمجھیں، آج والا آپ روس نہ سمجھیں، وہ دنیا کی ایک سپر پاور تھی. اس کے جواب میں برزنف نے کہا تھا کہ اگر پاکستان نے افغانستان میں مداخلت کی تو ہم اسے دیکھ لیں گے اور اس کا وجود مٹا دیں گے. لیکن اس کے جواب میں پوری دنیا پاکستان کے ساتھ تھی. یہ جو آپ کبھی کبھی کہتے ہیں کہ یہ جنگیں لڑنے والے جو مسلمان ہیں، یہ دراصل یہ وہی مسلمان ہیں جن کو افغانستان کی جہاد کے لیے یہاں لایا گیا. اب وہ جہاد کے نام پہ ان کو یہاں لے کر آیا گیا، ان کو یہاں لا کر کے بسایا گیا، ان کی یہاں لڑکیوں کے ساتھ شادی کی گئی، یہاں کی لڑکیوں کے ساتھ، اور ان کو ایک اپنا دوست، اپنا بھائی بنایا گیا. لیکن یہ بات ان کو شاید معلوم نہیں تھی کہ پاکستان تو برادران پاکستان کے کچھ لوگ، پاکستان کی کچھ نام نہاد اسٹیبلشمنٹ کچھ ایسے بھی بھائی بناتی ہے جیسے برادران یوسف بھی ہوا کرتے تھے. لیکن آج ایک ایسے مقام پہ جب ان کی 42 سالہ انہوں نے کیریئر ان کا تھا، اور 42 سال کے اس پورے عرصے میں اختر عبد الرحمن صاحب کے بارے میں کسی قسم کی کوئی غلط بات نہیں. اس میں جو اسٹوری گھڑی گئی ہے کہ مجاہدین کو خاموشی سے پیسے رکھ دیے جاتے تھے، تو بھائی جن کو آپ کو معلوم ہے، شاید لوگوں کو اس بات کی اطلاع ہو کہ یہ مجاہدین جو لڑتے ہیں یا کوئی اس طرح کی پراکسی وار جو لڑتے ہیں، ان کے لیے پیسے جو ہیں کسی بینک میں نہیں جمع کرائے جاتے. یہ تو بالکل احمقانہ سی بات ہے. بلکہ ایسا بھی ہوتا تھا کہ حکمت یار اور دیگر جو وہاں کے لیڈران ہیں، جو ابھی بھی حکمت یار ابھی بھی زندہ موجود ہیں، ان کے جب آپ لڑوا رہے تھے، جب آپ ان کو دفاع کروا رہے تھے سوویت یونین کو اور USSR کو، یونین آف سوویت سوشلسٹ ریپبلک کو آپ اپنے سرحدوں کو پار نہیں کرنے دینا چاہ رہے تھے، تو اس وقت آپ کو بھی کچھ پیسے دینے تھے. ان پر ایک کتاب بھی لکھی گئی ہے. اس کتاب میں لکھنے والے نے یہ بات لکھی ہے کہ اختر عبد الرحمن کو ضیاء الحق نے بلایا جب افغانستان میں روس کی فوجوں کی داخلے کی اطلاعات آ رہی تھی کہ آپ کو معلوم ہے ہمیں مستقبل میں کیا کرنا ہے. تو اختر عبد الرحمن نے افغانستان کے ایک ایک درخت اور ایک ایک بجلی کے کھمبے تک ان کو وہاں بریف کر کے بتا دیا تھا کہ ہم یہاں سے داخل ہو سکتے ہیں. اور یہی وجہ تھی کہ ہم نے یہاں جو افغانستان کے خلاف جو لڑ رہے تھے، ہم نے ان کا ساتھ دیا. اس میں امریکہ بھی تھا، اس میں یورپ بھی تھا، اور اس میں ہمارے عرب ممالک بھی شامل تھے. یہ کوئی اکیلی جنگ نہیں تھی. لیکن اس کا جو خمیازہ بھگتنا پڑا وہ ان لوگوں پر بھگتنا پڑا، مسلمانوں کو بھگتنا پڑا. صرف مسلمانوں کو بعد میں بھی مارا جاتا رہا. لیکن یہ بات بالکل اپنے ذہن و گمان سے نکال دیں کہ اس زمانے میں ہو سکتا ہے کہ کوئی اچھے برے ہر ادارے میں ہوتے ہیں، ہمارے اسٹیبلشمنٹ میں بھی ہوں گے، اور ہمارے اپنے اندر بھی صحافیوں میں بھی ہیں. کیونکہ یہ جو سوئس ہماری جو رپورٹ آئی ہے، اس میں صحافیوں کے نام بھی شامل ہیں. پاکستان کے 1400 افراد کا شامل ہیں. لیکن صرف اختر عبد الرحمن کا نام جو ہے وہ ایک خفیہ انداز سے ایک سازش کے تحت فوج کو بدنام کرنے کے لیے، فوج کو جو ہے
ان کو کنٹرول کرنے کے لیے کہ جی ہم آپ کے راز بھی ہیں. میں ان کسی کے ساتھ نہیں ہوں، ان پاکستانیوں کے ساتھ قطعی نہیں ہوں جو چاہے کسی ادارے میں بھی تھے وہ یہاں سے فرار ہو کر کے بیرون ملک اپنے رہائش اختیار کر رہے ہیں. لیکن جو لوگ پاکستان میں ہیں، اختر عبد الرحمن کا پورا خاندان پاکستان میں ہے اور وہ پاکستان کے لیے کام کرتے ہیں، پاکستان کے لیے زندہ رہتے ہیں، پاکستان کے لیے آپ ہمیشہ وہ کام کرتے رہیں گے. اس سے آگے چلنے سے پہلے میں ایک مرتبہ یوٹیوب کا بھی شکر گزار ہوں جس نے ہمیں اس پلیٹ فارم کو اپنی بات سامنے رکھنے کے لیے، نیو یارک ٹائمز کی غلط خبر کو تردید کرنے کے لیے ہمیں یہاں پہ موجود رکھا. ہم اس وقت اتنے چھوٹے بھی نہیں تھے اور اتنے بڑے بھی نہیں تھے، لیکن ہمیں ان باتوں کا ادراک تھا کہ کیا چیز ہو رہی ہے اور کیا نہیں ہو رہا ہے. اور اس کے ساتھ ہی میں اپنے ویور سے بھی کہوں گا کہ وہ ہماری ویڈیو کو بھی دیکھیں اور ہماری ویڈیو کو کلک بھی کریں اور اس پر بیل آئیکن پہ بھی کلک کریں اور سبسکرائب بھی کرتے رہیں. اس کے بعد آپ کو میں بتاؤں کہ وہاں پہ جب 27 دسمبر 1979 میں وہاں پہ حفیظ اللہ امین جو نور محمد تراکی صاحب کا اقتدار ختم کر کے، اور نور محمد تراکی صاحب نے سردار داؤد کا اقتدار ختم کیا تھا اور سردار داؤد نے ظاہر شاہ صاحب کا اقتدار ختم کیا تھا، تو نور محمد تراکی کے بعد جب حفیظ اللہ امین آئے تو 27 دسمبر 1979 کو وہاں روس کی انٹیلیجنس کا وہاں پر اڈا موجود تھا. یہ برگام ایئر بیس یہ امریکہ نے نہیں بنایا تھا، امریکہ نے تو یہاں جا کے رہائش اختیار کی تھی. یہ یو ایس ایس آر کے دور میں اس کی بنیاد رکھی گئی. یہ الگ بات ہے کہ امریکہ کے دور میں پھر مزید اور اضافہ کیا گیا. یو ایس ایس آر کے دور میں حفیظ اللہ امین کو انہوں نے حملہ کیا محل پہ اور حفیظ اللہ امین کو اقتدار سے ہٹا دیا گیا، اور اس کے بعد جو ہے وہاں پہ روسی براہ راست جو ہیں وہ حکمرانی کرنے لگے. ان کی افواج ایوان صدر میں بھی موجود تھیں، بعد اور بھی جگہوں پہ موجود تھیں. پھر چھوٹے موٹے لوگ آتے جاتے رہے اور کبھی کسی کو 2 مہینے رکھا گیا، کسی کو 4 مہینے رکھا گیا، لیکن اصلاً وہاں پہ روس کا قبضہ ہو گیا تھا. اس قبضے کو چھڑانے کے لیے اور پاکستان کی سرحدوں کو محفوظ کرنے کے لیے اختر عبد الرحمن جیسے انٹیلیجنس کے سربراہ پاکستان کے تھے. انہوں نے ایسی پلاننگ کی کہ آج تک سوویت یونین اور آج تک روس اس بات کو طے کر چکے ہیں کہ وہ قطعی طور پہ افغانستان کے اندر نہیں آئیں گے. اور افغانستان میں انہوں نے آ کر کے بہت بھاری قیمت ادا کی. اور میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ جب امریکہ افغانستان میں آیا تھا تو انہوں نے امریکہ سے بھی یہ کہہ دیا تھا کہ دیکھو یہاں مت جاؤ، لیکن امریکہ نے 20 سال تک یہاں تباہ آزمائی کی اور بالآخر امریکہ بھی اپنے جہازوں میں بیٹھ کے افغانستان سے گیا. اس پوری صورتحال میں یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ ادارے کبھی خراب نہیں ہوتے، چاہے وہ سول ہوں یا فوجی ہوں، لیکن اگر کسی کی انڈیویجول کوئی غلطی ہے تو وہ غلطی ہوتی ہے اور اسے تسلیم بھی کرنا چاہیے اور اس کو نمایاں بھی رکھنا چاہیے تاکہ دوسروں کی، اور اس پہ سزا بھی ہونی چاہیے تھوڑی بہت، تاکہ دوسرے لوگوں کو اس ملک کی بقا، اس ملک کی سلامتی اور اس سے محبت ہو. ہمارے جو لوگ آج بھی فوج کے لوگ بہت ایسے لوگ ہیں جنہوں نے رات بھر ہماری سرحدوں کے پر ٹھنڈی یخبستہ ہواؤں میں جو ہے وہ وہاں بیٹھے رہتے ہیں، وہاں وہ ہماری حفاظت کے لیے بیٹھے ہوتے ہیں، پاکستان کی بقا اور سلامتی کے لیے بیٹھے ہوتے ہیں. اس لیے نیو یارک ٹائمز ہو یا کوئی اور ٹائم ٹوم ہو، اس کی ہم بات ماننے والے نہیں ہیں، اور نہ ہی اتنے بڑے کام کرنے والے جس نے یو ایس ایس آر کو تباہی و بربادی سے، یو ایس ایس آر نامی جو ملک ہے وہ دنیا کے نقشے سے مٹ چکا ہے. اب دنیا کے نقشے میں یو ایس ایس آر نام کی کوئی مملکت موجود نہیں ہے. اس لیے یہ کہنا کہ جی ہاں وہ ایسا کوئی بیمان آدمی یہ کام نہیں کر سکتا، نہ کوئی شاطر آدمی کر سکتا ہے. یہ کام صرف اور صرف اختر عبد الرحمن، جنرل ضیاء الحق اور دیگر جنرل جو اس وقت لڑ رہے تھے، یہ صرف اور صرف ان کا کام تھا. اور اس کام کی وجہ سے آج تک فوج مضبوط، توانا اور طاقتور ہے. پاکستان اس کو ہمیشہ
پاکستان کی حفاظت کرنے والی فوج بنائے، اور ہمیں یقین ہے کہ ہماری فوج کا ایک ایک جوان اور ایک ایک سپاہی ایمانداری اور ایک ایک سپاہی شہادت اور جذبہ حب الوطنی سے مالا مال ہے۔ اس کے ساتھ ہی قاضی جاوید کو اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔ مجھے یقین ہے کہ آپ میری ویڈیو ضرور دیکھ رہے ہوں گے۔ اللہ حافظ۔